آگے کیا جی؟ چلیں کہتے ہیں وہ من المعلومی، کہتے ہیں یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے، من المعلومی یہ بات تو معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ومن المعلوم یہ بات مسلم ہے، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کیا کہ ان کل کلام، کہ ہر کلام، فالمقصود منہ فہم معنی، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، کسی بھی کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، نہ کہ مجرد الفاظ ہی صرف اس کے الفاظ کو سمجھنا، یہ مقصود نہیں ہوتا کوئی بھی کلام۔ کیوں جی؟ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ گنے جائیں، ان پہ غور کیا جائے، یا جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں وہ جانا جائے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کوئی بھی کلام ہو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، فہم و معنی ہی، اس کے معنی کو سمجھنا، نہ کہ صرف اس کے الفاظ۔ فالقرآن اولا بذالک، تو قرآن زیادہ حقدار ہے بذالک، اس بات کا۔ کس بات کا جی؟ کیوں شیخ صاحب کس بات کا؟ آپ ڈیلے ہیں، نیند آپ کو آ رہی ہے، عصر کے بعد والے درس میں آپ صحیح تھے لیکن ہاں جی کیوں جی؟ کیوں جی عثمان بھائی، یہ دو جو دورے آپ نے رکھے ہیں میں تو پھر بھی پورا اتر لوں گا، آپ کے لوگ پورا اترتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں جی، فالقرآن اولا بذالک، قرآن زیادہ حقدار ہے بذالک، اس بات کا۔ کس بات کا؟ کہ اس کے معنی بھی سمجھے جائیں۔ جب ہر کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، تو قرآن اس اصول کے مطابق زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے معنی سمجھے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں گے۔ وَأَيْضًا، اور یہ بات بھی ہے کہ فالعادت تمنع، عادت جو ہے، جو لوگوں کی عادت ہے، تمنع وہ منع کرتی ہے اس بات کو کہ یقرأ قوم کتابا، کہ کوئی قوم کوئی کتاب پڑھے، فی فن من العلم، علم کے کسی فن میں، کطبی، جیسا کہ طب ہے، میڈیکل ہے، والحساب، اور حساب ہے جس کو آپ میتھ کہتے ہیں، ولا یستشریحوہ، اور اس کی وضاحت نہ مانگیں، اس کی وضاحت طلب نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم، وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی قوم ہو اور کتاب کسی بھی فن میں ہو، وہ طب کے فن پہ ہو، میتھ کے معاملے میں ہو، لوگ ویسے ہی پڑھ لیں سمجھے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بھی پڑھے گا اس کی کوشش ہوگی مجھے پتا چلے اس کا مطلب کیا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابن تیمیہ بات غلط تو نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں جب نکمی کتابوں کا یہ حال ہے، انسانوں کی کتابوں کا یہ حال ہے، تو اللہ کی کتاب صحابہ کرام پڑھیں اور مطلب نہ سمجھیں، مطلب نہ پوچھیں، اللہ کے رسول بیان نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَيْضًا، اور اس لیے بھی کہ فالعادت تمنع، عادت جو ہے تمنع، وہ منع کرتی ہے اس بات کو کہ ان یقرأ قوم، کہ کوئی قوم کتابا، کوئی کتاب پڑھے، فی فن من العلم، علم کے کسی فن میں، کطب بھی، جیسا کہ طب ہے، والحساب، اور حساب ہے، ولا یستشریحوہ، اور اس کی شرح کا مطالبہ نہ کریں۔ یہ سین جو ہے نا، یہ مطالبے کے معنی میں، پتہ ہے نا آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں نستعین، ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ مدد، تو یہ وہی سین ہے، طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، اور اس کی شرح نہ چاہیں، اس کی وضاحت نہ چاہیں، اس کی وضاحت کا سوال نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ اصول، یہ عادت ہر کتاب کے بارے میں ہے، تو فکیف بکلام اللہ، تو اللہ کے اس کلام کا کیا حال ہوگا، الذی هو عصمتہم، جس میں لوگوں کی عصمت ہے، جو لوگوں کو بچاتی ہے غلطیوں سے، وَبِهِ نَجَاتُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ، اور جس میں لوگوں کی نجات ہے، ان کی سعادت ہے، وَقِيَامُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور جس سے لوگوں کا دین بھی قائم ہوتا ہے، لوگوں کی دنیا بھی قائم ہوتی ہے۔ جب عام کتاب جو ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ پڑھیں اور اس کا مطلب نہ پوچھیں، اس کو جاننے کی کوشش نہ کریں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے، صحابہ کرام نے اللہ کا کلام پڑھا ہو، جس میں ان کی نجات ہے، جس میں ان کی سعادت ہے، جو ان کو غلطیوں سے بچانے والی ہے، جس سے ان کی دنیا بنتی ہے، جس سے ان کا دین بنتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے رسول سے سوال نہ کریں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کی اور قرآنی علوم کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو پہلا اصول ابن تیمیہ نے بیان کیا کیا، یہ تو بتا دیں جانے سے پہلے جی۔
اچھا، اللہ کے رسول نے قرآن پاک کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں اور معنی بھی بیان کیے ہیں. اچھا، اس اصول کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں ابن تیمیہ اس اصول کو؟ تاکہ آپ سب سے پہلے ہر آیت میں اللہ کے رسول کی تفسیر کو طلب کریں کہ اللہ کے رسول نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے. یہ نہیں کہ اپنی تفسیریں کرتے رہیں، اپنے عقل سے مطلب بیان کرتے ہیں، نہیں. پہلے یہ جانیں کہ اللہ کے رسول نے کیا مطلب بیان کیا ہے. صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن پاک کا مطلب لیا، انہوں نے کیا کہا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں اس تفسیر کی طرف جو احادیث میں آئی ہے، اس تفسیر کی طرف جو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال میں آئی ہے. تو وہ ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں نبی الاسلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تاکہ ہم غلط تفسیر سے بچ جائیں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقصود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے یہ ترغیب بھی دے دی ہے. کیا ترغیب؟ کہ آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا سیکھیں؟ قرآن پاک کا معنی اور مفہوم. اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.